किसी ने यौम आशूरा में ढोल नहीं बजाया। आज आज हमारे समाज के अंदर ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है और नाजायज़ है। हम तो एक आलिम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमने उलमाओं से सुना है और तमाम उलमाओं का इसमें इत्तेफाक भी है कि ये सरासर नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन ढोल तमाशाओं से दूर हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। हम अगर करबला के मैदान में लाठी और तलवार लेकर के जाएंगे और ढोल तमाशे के साथ जाएंगे, उस दिन की नमाज़ें छोड़ करके और उस दिन की सारी इबादतें छोड़ करके अगर ये तमाशाई बनकर जाएंगे तो हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ में उठाया जाएगा या शहीद करबला में शामिल होंगे, तो ये सरासर उसकी गलत सोच है और सरासर शैतान के मकरो फरेब में फंसा हुआ इंसान ही ऐसा बोल सकता है। नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने ये जो सोच रखा है और दिलो दिमाग में ये घर कर रखा, मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं मुहर्रम के बीच में हमको ढोल तमाशा करना है और ढोल ताशे बजाना है, लट्ठियाँ घुमाना है या तलवार चलाना है या कुछ करना है, तो मैं इन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ज़्यादा जोश है, आप अगर कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पूरा साल सीखिए, मना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बलिया बेलोन ज़िला कटिहार बिहार के एक मदरसे में और यहाँ के एक उस्ताद से आप लोगों की मुलाकात कराना चाहता हूँ। हज़रत, आपका नाम क्या है? मज़हर आलम। ये जो मुहर्रम का महीना है, इस्लामी महीने में से पहले महीने का नाम है मुहर्रम, और ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही पाक महीना है। इस महीने में हमारे नौजवान जो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को, जिसे हम लोग यौम आशूरा के नाम से जानते हैं और याद करते हैं, इसी 10वीं तारीख़ को हमारे नौजवान बहुत ही फजूल खर्च कर रहे हैं और बहुत सारे खुराफात व बिदआत पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? तमाम उलमाए दीन का और तमाम उलमाए हक़ जो भी हैं, तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि ये बिल्कुल सरासर बिदअत है, नाजायज़ है, क्योंकि दीन के अंदर ये इजाफ़ा है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के और सहाबा तबा ताबईन के ज़माने से लेकर आज तक किसी ने यौम आशूरा में ढोल नहीं बजाया। आज हमारे समाज के अंदर ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है और नाजायज़ है। हम तो एक आलिम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमने उलमाओं से सुना है और तमाम उलमाओं का इसमें इत्तेफाक भी है कि ये सरासर नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन आप यौम आशूरा के मौके पर उम्मत को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिससे हमारे नौजवान कोई बुराई या कोई गलत काम में मुलविस ना हो करके वो नेक काम में अपनी ज़िंदगी को बसर करे, अपनी ज़िंदगी के मोड़ को लाए और नेक काम के ज़रिए ही अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए? इस पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इस पर यही पैगाम देना चाहूँगा और तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन ढोल तमाशाओं से दूर हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और यौम आशूरा का दिन, जिसको 10वीं मुहर्रम का दिन कहा जाता है, वो बहुत ही बरकत वाली दिन है। उस दिन के बारे में कहा गया है कि जिसने उस दिन रोज़ा रखा उसके अगले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जिसने भी कुरान और सुन्नत को पकड़े रखा है और कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये कहूँगा कि तमाम उम्मत मुस्लिमा उस दिन 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें और पाबंदी के साथ रोज़ा रखें और रोज़ा रख कर अफ्तार करें और एक दूसरे को दावत करें। और कहा जाता है कि उस दिन जितने भी अखराजात होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए। नया साल का यौम आशूरा के दिन वो बरकत वाला दिन है और उस दिन रोज़ा रखना चाहिए। यह हदीस से साबित है और हदीसों में आया भी है और उलमाओं से भी सुना है और मैंने पढ़ा भी है। चलिए, माशाल्लाह, आपने भी इस मौके पर बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मौलाना कि यौम आशूरा का रोज़ा रख कर के भी 10वीं मुहर्रम के दिन जो है, उसी यौम आशूरा के मौके पर लोग जाते हैं उस जगह पर जहां हमारे नौजवान गलत कामों में मुलविस रहते हैं और जहां पर ढोल ताशों की भीड़ लगी रहती है और जहां पर हमारे नौजवान जाना सवाब समझते हैं और यूं समझते हैं कि हमने अगर इस चीज़ पर अमल किया, ढोल ताशों और जो भी इसमें दिगर खुराफात चीज़ें, इस चीज़ों को लेकर के अगर हमने करबला के मैदान में गया तो हमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो ये उसमें शहादत है तो हमने भी उसमें हिस्सा पा लिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उसमें कोई हिस्सा नहीं। अगर उसमें हिस्सा लेना है तो आपको शरई और शरीयत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और शरीयत कहता है कि उस दिन रोज़ा रखें, इमाम हुसैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, तमाम सहाबा के लिए दुआ करें, आलिम दीन, उलमाए कराम, शुहदा कराम, सब के लिए, तमाम शुहदाए करबला के लिए दुआ करें और फ़ातिहा करें। उस दिन इबादत करें, रोज़ा रखें। ये हुसैन के हक़ में अच्छा रहेगा, ना कि उस दिन ढोल बजाना और तमाशा करना। ये बिल्कुल सरासर गलत है।
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس بات کو نہ مان کر کے وہ اپنی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی تو اصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے شہادت کے ذریعے پیغام دیے ہیں کہ میدان کربلا میں جا کر کے ہی اگر ہم لوگ وہاں جا کر کے بھیڑ لگائیں گے، اپنی حاضری پیش کریں گے تو ہمیں جو ہے شہیدوں میں ہمارا مقام ہوگا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے تو اس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جب اٹھائیں گے تو شہیدوں کی لسٹوں میں اٹھائیں گے۔ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، بالکل یہ دھوکے میں ہے، یہ شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے شیطان نے اس کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ ہم اگر کربلا کے میدان میں لٹھی اور تلوار لے کر کے جائیں گے اور ڈھول تماشے کے ساتھ جائیں گے، اس دن کی نمازیں چھوڑ کر کے اور اس دن کی ساری عبادتیں چھوڑ کر کے اگر یہ تماشائی بن کر جائیں گے تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا یا شہید کربلا میں شامل ہوں گے، تو یہ سراسر اس کی غلط سوچ ہے، اور سراسر شیطان کے مکر و فریب میں پھنسا ہوا انسان ہی ایسا بول سکتا ہے۔ اگر جس کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہید کربلا کی محبت ہوگی وہ کبھی ایسا نہیں سوچے گا اور کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی محرم کی 1 تاریخ شروع ہوتی ہے تبھی سے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، ڈھول بجانا اور دیگر خرافات جو کرتے ہیں وہ یوں سمجھتے کہ یہ کرنا ثواب ہے، اور اس دن کی محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے یوم عاشورہ یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ تک نہ نوجوان نماز کو فالو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کی زندگی نماز میں گزرتی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو ہے ڈھول بجائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور ہم جیسے ہی مریں گے تو ہماری جو شمار ہوگی تو شہیدوں میں شمار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس پہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سوچ رکھا ہے اور دل و دماغ میں یہ گھر کر رکھا ہے کہ 1 محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں محرم کے بیچ میں ہم کو ڈھول تماشا کرنا ہے اور ڈھول تاشے بجانا ہے، لٹھیاں گھمانا ہے یا تلوار چلانا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر زیادہ جوش ہے، آپ اگر کچھ دکھانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ پورا سال سیکھیے، منع نہیں ہے، لٹھی سیکھیے، تلوار سیکھیے، ہر چیز چلانا سیکھیے، لیکن یہ بالکل جائز ہے، لیکن آپ اس کو ڈھول کے ساتھ، تماشا کے ساتھ اور تماشائی بنا کر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا ماڈل بنا کر پیش کرنا زمانے میں یہ سراسر غلط ہے۔ یہ شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کیسا بھی اگر کوئی بھی کلمہ گو ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈھول تماشے کے ساتھ ایسی بھیڑ بھڑاکا کرے اور نمازوں کو چھوڑ کر دوسروں کو تکلیف پہنچائے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا ماڈل بنا کر پیش کرے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے محبت میں کر رہے ہیں۔ جی نہیں، کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے یا آپ کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ 40 دن تک حضرت کے پاس جاتے ہیں، مولانا کو ڈھونڈتے ہیں، حافظ کو ڈھونڈتے ہیں کہ 40 دن تک فاتحہ کرنا ہے، تو ہم فاتحہ کس لیے کراتے ہیں؟ اس سے محبت ہے، سچی محبت، اس کے قبر میں نور کے لیے، اس کے قبر میں برکت کے لیے، اس کے قبر سے عذاب کو ہٹانے کے لیے ہم یہ سب دعا اور فاتحہ کراتے ہیں، نہ کہ ہم اس میں ڈھول اور تماشا بناتے ہیں اور ڈھول اور تماشا بجا کر یہ کیا کہتے ہیں ڈی جے اور تماشا کے ساتھ تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، نہ کہ ہم ڈھول بجاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور ہر طرح کی بہت ساری خرافات پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح جب ہم کسی اپنے کے مرنے پر نہیں کرتے ہیں تو ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس نے سجدے میں اپنے سر کو کٹا دیا، آج ہم جب ہمارا سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہاں، جب سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس 17 طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ جب سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے کپڑے خراب رہتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے بلائیں تو کوئی نہیں آتا، ہر کوئی بہانے بناتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارے کپڑے خراب ہے۔ آپ کے کہنے کا بالکل مقصد یہی ہے کہ اگر آپ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ کو اپنے ثواب میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے
اس زندگی پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے اوقات میں نماز کو ادا کیجئے، اور جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دین کی باتیں مل رہی ہے یا پھر جو حدیثوں میں جس چیز کا ذکر ہے ہم اس چیز کو فالو کریں تو ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بالکل بے شک، لیکن بالکل بے شک بے شک۔ لیکن آپ نے ایک بات کہا کہ لاٹھی بھی چلانا سیکھیے، لاٹھی بھی چلانا سیکھیے، تلوار بھی چلانا سیکھیے، تو آپ یہ تلوار اور لاٹھی کا جو لفظ لا رہے ہیں تو یہ دیش کے لیے لا رہے ہیں یا پھر کربلا کے میدان میں جانے کے لیے لا رہے ہیں؟ اس بات کا ذکر نہیں، یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ اپنے دیش کے لیے بھی ہے اور اپنے لیے بھی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنی حفاظت خود کرو، تو ہم اپنی حفاظت میں بھی اس کو اپنی حفاظت کے لیے بھی کام میں لا سکتے ہیں، اور جب دیش کو ضرورت پڑے گی تو دیش کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے، اور دیش کے لیے بھی جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنا حصہ لیں گے، اس میں بھی ہم اس چیز کو کام میں لا سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو اگر اس کو ورزش میں شمار کریں گے تو سب سے بہتر ہوگا ہمارے لیے، اور دیش کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی۔ ہم کسی مجبور کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں، کسی غریب کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں، کسی مظلوم کو ستایا جاتا ہے وہاں بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی ماڈل بنیں گے، خود کے اندر بھی اچھا اعتماد ہوگا، اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کے اندر بھی ایک خوشی محسوس ہوگی کہ نہیں چلو ہم کچھ کر رہے ہیں سماج کے لیے۔ تو لیکن اس کے علاوہ یہ جو ڈھول تاشے اور تماشے ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں تو تمام امت مسلمہ کو کہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے دور ہٹ کر جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ چلیے مولانا، آپ نے بہت اچھی جو ہمارے جو سوال تھے آپ نے اس ہر سوال کا جواب صحیح دیا، اور اپنے تمام جو مسلم دھرم کے لڑکے ہیں اور نوجوان ہیں جو آج کل خرافات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ نے اس کو بھی اچھا پیغام دیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پاورفل میڈیا بہار کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے، اور فالو میں جا کر کے آل کا بٹن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔